السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے جب کل قیامت کے دن حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نہیں پڑھی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا، لہذا کتنا بھی بیمار آدمی ہو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں جو نماز چھوڑتا تھا ہم اس کو مشرک یا منافق ہی سمجھتے تھے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو تو مسئلہ صاف طور پر ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ مرتد ہے، اس کو دوبارہ اسلام بھی لانا پڑے گا، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ اپنا نکاح بھی لوٹانا پڑے گا۔ لیکن اس کے علاوہ تین ائمہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں کہ مرتد تو نہیں ہوا لیکن اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ امام شافعی اور امام مالک تو فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کو قتل کر دو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا مارو کہ وہ لہو لہان ہو جائے، صرف دھمکی نہیں ہے بلکہ واقعتاً اس کو اتنا مارو کہ وہ لہو لہان ہو جائے، اور اس کو قید میں ڈال دو یہاں تک کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے، لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے بہت سی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 597 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ جو شخص نماز بھول جائے تو نماز کو پڑھ لے جب اس کے یاد آئے۔ لا کفارۃ لها، کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی نماز پڑھنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نماز کی قضا کرے۔ تو اب نماز قضا کس طرح کرے؟ تو جس طرح جب آدمی وقتیہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو متعین کرتا ہے۔ مثلا میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں متعین کروں گا کہ میں آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح جب قضا کرتے ہیں نماز تو قضا میں بھی متعین کرنا ضروری ہے کہ میں فلاں دن کی فلاں نماز قضا کر رہا ہوں، جیسے جمعے کے دن کی فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں مثال کے طور پر۔ تو اسی طرح قضا میں بھی ضروری ہے متعین کرنا۔ آدمی جب تھوڑی نماز ہو، ایک دو نماز یا چار پانچ نمازیں ہوں تو اس کو تو متعین کر سکتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ نمازیں ہوں، 1 سال کی یا 2 سال کی، کسی غفلت کی وجہ سے، کسی سستی کی وجہ سے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، تو اس کا طریقہ کیا ہے، جس کو ہم قضائے عمری بھی بولتے ہیں، یعنی قضائے عمری کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ متعین کرنا ہے کہ ہمارے ذمے میں کتنی نمازیں ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں غور کریں کہ کتنی نمازیں ہو سکتی ہیں، اس کا ایک اندازہ متعین کر لیں۔ فرض کرو 300 نمازیں، 100 نمازیں، جتنی بھی آدمی کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، خواہ کتنی بھی ہوں، ان کو ایک اندازہ کر لے، متعین کر لے، اور ان کو لکھ لے کہ میری فجر کی نمازیں اتنی قضا ہو سکتی ہیں۔ فرض کرو 400 نمازیں ہیں اور ظہر کی 3 نمازیں، عصر کی 3 نمازیں، ان کو ایک کاپی میں لکھ لے۔ پھر جب بھی وقت ملے، جیسے ہی اس کو وقت ملے تو اسی وقت وہ نماز کو قضا کرے۔ فرض کرو کہ میری ظہر کی نمازیں 400 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو مجھے جب بھی وقت ملے میں اسی وقت ایک نماز کی قضا کر لوں، اور میں نیت اس طرح کروں گا کہ میں نماز کی قضا کر رہا ہوں وہ نماز جو میری زندگی میں سب سے پہلے قضا ہوئی ہے، یا یہ کہ وہ نماز جو میری زندگی میں سب سے آخری قضا ہوئی ہے۔ تو اس طرح نماز متعین ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ وہ نماز کو ادا کر لیں گے، اس کی قضا کر لیں گے، تو وہ نماز لسٹ سے نکال لیں، تو اب 399 نمازیں بچ گئی۔ اسی طرح ہر نماز میں اسی طرح نیت کرتے رہیں۔ پھر ایک بات اور یاد رکھیں، اور نماز کی جو آپ قضا کریں گے وہ صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، عشاء کے جو وتر ہیں چونکہ وہ واجب ہیں، ان کی بھی قضا ضروری ہے، ان کو بھی لسٹ میں شمار کرے، ان کی بھی قضا کرے۔ لیکن اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے، فرض کرو کہ ہماری 1 سال کی نماز قضا ہوئی ہے، تو ہم ہر وقت میں اسی نماز کو قضا کر لیں، یعنی وقتیہ نماز تو پڑھے ہی،
اس کے ساتھ ساتھ وہی ایک قضا بھی کر لے۔ جیسے فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فجر سے پہلے 2 سنت جیسے پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ 2 فرض نمازوں کی بھی آپ قضا کر لیں، پھر 2 رکعت نماز امام کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو اس طرح 365 دن جب آپ ایک سال اسی طرح کر لیں گے تو آپ کی ایک سال کی نمازیں آٹومیٹکلی ادا ہو جائیں گی۔ جب ظہر کی نماز پڑھیں تو جس طرح ظہر کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ تو پہلے اگر وقت ہے تو آپ 4 فرض نمازوں کی قضا کر لیں، یا یہ کہ اگر پہلے نہیں وقت ملا تو آپ بعد میں 4 رکعت نماز قضا کی نیت سے پڑھ لیں، تو آپ کی ایک نماز آپ پر زیادہ زور بھی نہیں پڑے گا اور آپ کی اسی طرح آہستہ آہستہ ساری نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نماز کو قضا نہ کر دیں، اس کو وقت کے اندر پڑھ دیں۔ ہم جو قضا کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ آئندہ ہماری کسی بھی حال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سن لو۔ دیکھو، جو نماز جس حال میں فرض ہوئی ہے اس کو اسی طرح ادا کرنا ضروری ہے۔ فرض کرو میں حالت سفر میں ہوں اور سفر میں میری کچھ نمازیں فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، تو اب جب میں ان نمازوں کو قضا کروں گا تو میں اسی طرح ادا کروں گا جس طرح میں سفر میں پڑھتا۔ چونکہ سفر میں نماز آدھی ہے، یعنی 4 رکعت والی جو نماز ہے ظہر، عصر اور عشاء، وہ چونکہ ہمیں آدھی پڑھنی ہے، اگرچہ ہم اس کی نماز کی قضا جو ہماری حالت سفر میں چھوٹی ہے، 5 نمازیں فرض کرو ہماری چھوٹ گئی ہیں ظہر کی سفر کی حالت میں، تو اگرچہ ہم ان کو گھر جا کر پڑھیں تو 2 ہی رکعت قضا کریں گے، 4 رکعت قضا نہیں کریں گے۔ یا اسی طرح ہماری گھر میں رہتے ہوئے ظہر کی 2 دن کی نماز چھوٹ گئی ہے اور ہمیں موقع مل رہا ہے اس حال میں کہ ہم سفر میں ہیں اور ہم وہ جو گھر میں ہماری نمازیں چھوٹی ہیں ہم ان کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ 4 رکعت ہی قضا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت وہ نماز آپ پر فرض ہوئی تھی اس وقت آپ مقیم تھے، اگرچہ آپ مسافر کی حالت میں قضا کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو نمازوں کی قضا بھی ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے استغفار بھی کریں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوتاہی کو، جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، جانے انجانے میں ہم نماز کو اس کے وقت کے اندر نہیں پڑھ سکے، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے اور آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس نماز کی قضا بھی کریں، ان نمازوں کی قضا بھی کریں اور ساتھ میں استغفار بھی کریں، یہ بھی شرط ہے، کیونکہ ہم نے کوتاہی کی ہے، تو لہذا اس کی معافی بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں اور عہد کریں پکا کہ کبھی بھی آئندہ ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ کو بھی اور مجھے بھی نماز وقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں ہمیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔